والدین ہیں۔ والدین کے حوالے سے پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل دن بدن یہ شکایتیں سننے کو مل رہی ہے کہ والدین سے اولاد دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے وہ نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو اذیت پہنچانا، ماں باپ کا دل دکھا کر کے ان کو پریشان کرنا، بلکہ کچھ کم نصیب بھائی تو ایسے بھی ہیں کہ جو ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان کے ماں باپ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا سنی دعوت اسلامی کے ارکان شورا کے مشورے سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس گنبد و مینار کے شہر میں پورا ہفتہ والدین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کوئی بندہ اپنی غلطی کا ازالہ کر لے، اپنی غلطی کی تلافی کر لے، اپنی غلطی سے رجوع کر لے اور ماں باپ سے اس کے رشتے استوار ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پرفتن دور ہے، گناہوں کا ماحول ہے، دینی بیداری کی ہوا چلی ہوئی ہے، نوجوان دین سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں، دینی معلومات کا فقدان ہے، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ والدین کی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول تو پڑھایا، ہم نے اپنے بچے کو کالج تو پڑھایا، ہم نے اپنے بچے کو یونیورسٹی تک پہنچایا، ہم نے اپنے بچے کو سب کچھ پڑھایا، لیکن ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو اس کی نظر قرآن پر بھی ہوگی، اس کی نظر حدیث رسول پر بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جہالت کی تاریکی میں بھٹکنے والے نوجوان آج اپنے ماں باپ کو جو آنکھ دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے ماں باپ سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کم نصیب ایسے ہیں، تین ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، یعنی جنت کے 500 فاصلے سے، جنت کی 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان میں سے میرے آقا غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ نہیں یہ وبا کہاں سے چل پڑی، پتہ نہیں یہ سیکھ لوگوں نے کہاں سے سیکھ لی۔ نماز کی پابندی کرو تو جنت مل جائے گی، یقیناً نماز افضل العبادات ہے، نماز کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نماز فرض ہے، نماز اہم الفرائض ہے، نماز افضل العبادات ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یعنی مسجد میں جانے والوں، مسجد میں جانے سے پہلے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھ لو، ماں باپ کا رخ تو، ماں باپ کی طرف رخ تو کر لو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تمہاری عبادت کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان
रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज के बाद अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ न करे, अल्लाह उसकी नमाज को नामुकम्मल और अधूरी करार देता है। यानी उन लोगों की नमाज नामुकम्मल रहती है, उन लोगों की नमाज अधूरी रहती है जो अपने माँ बाप के लिए नमाज के बाद मगफिरत की दुआ नहीं करते। यही वजह तो है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के आखिर में जो दुआए मासूर रखी है उसको इस अल्फाज में पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन तवालदा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और उन पर ऐसे रहम फरमा जैसे वो बचपन में मुझ पे रहम किया करते थे। पता चला नमाज के इख्तिताम पर माँ बाप के लिए दुआ की जा रही है, माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसकी तंग दस्ती को दूर कर दे, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रिस्क में फराखी अता फरमाए, तो मेरे रसूल ने फरमाया वो अपने माँ बाप के लिए हर नमाज के बाद मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, अल्लाह रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। आज कितने लोग हैं जो रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, फराखी रिस्क के हवाले से लोग बातें करते हैं, हमारे रिस्क में फरा नहीं है, हमारे रिस्क में तंगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाजों के बाद माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने वाले अल्लाह उन्हें कभी तंगी रिस्क का शिकार नहीं करता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रोजी की तंगी से महफूज फरमाता है। और सुन लो, जो लोग अगर जिहाद करते करते अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, शहीद कौन है, शहीद का मकाम क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद का पहला कतरा जमीन पर गिरता है उसके खून का, तो उसको अल्लाह का दीदार नसीब होता है। शहीद को अल्लाह का दीदार नसीब होता है। शोहदा वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत में शहीद वो होंगे जो जन्नत में भी कुछ चेहरे पर उनके अफसरदगी के आसार नजर आएंगे। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा, इन शहीदों से पूछो कि मेरी जन्नत में कोई कमी है, कोई कमी है मेरी जन्नत में? फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह की जन्नत में कोई कमी है? तो वो कहेंगे अल्लाह की जन्नत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जन्नत में हमारा दिल नहीं लग रहा है। कौन कहेगा? शहीद लोग कहेंगे जन्नत में हमारा दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये कहते हैं जन्नत में हमारा दिल नहीं लग रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा पूछो ये क्यों इनका दिल जन्नत में नहीं लगता? तो वो फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों, अल्लाह की राह में मरते वक्त जो लज्जत और लुत्फ आया था, अल्लाह की राह में मरते वक्त जो लज्जत आई थी, जो लुत्फ आया था, वो लज्जत इस जन्नत में नहीं है। काश हमें दुनिया में भेजा जाए और फिर हमें कत्ल किया जाए अल्लाह की राह में। वो जो कत्ल होने में मजा है, वो जो रब की राह में जान देने में मजा है, वो मजा हमें अल्लाह की जन्नत में भी नहीं आता। ये शहीदों का मर्तबा है, ये शहीदों का दर्जा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को घर से निकालने वालों को बता दो, माँ बाप को गालियां देने वालों को बता दो, माँ बाप को आंख दिखाने वालों को बता दो, माँ बाप को छोड़कर भाग जाने वालों को बता दो, माँ बाप को ताना देने वालों को बता दो, अपनी अल्लाह अकबर पसंद की शादियां करके माँ बाप को अल्लाह अकबर माँ बाप के साथ छोड़ देने वालों को बता दो। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मर जाए, शहीद हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शहादत का मकाम अता कर दे। शहीद उसे कहते हैं कि शहीद अल्लाह अकबर जब शहीद होता है तो उसके
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس نے نمازوں کو قضا کیا وہ معاف ہو جاتی ہے، اس نے اللہ اکبر جس نے جرائم کیے گناہ کیے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اس نے اللہ اکبر الیاذ باللہ بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر سنو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو گیا اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ناراض ہے تو اس شہید کو بھی اللہ جنت عطا نہیں فرمائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، مقام شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، مگر چونکہ شہید ہوا ہے، اللہ کی راہ میں کٹا ہے، اللہ کی راہ میں مرا ہے، اللہ کی راہ میں پامال ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کیا ہے، رب کی بارگاہ میں اس نے اپنا خون بہایا ہے، تو چونکہ ماں باپ ناراض ہے جنت تو ملنے سے رہی، جنت تو نہیں ملے گی، مگر میرے آقا فرماتے چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ البتہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے۔ یہ مقام آراف وہ ہے نہ جہاں جہنم جیسا کوئی عذاب ہے نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں، جنت اور جہنم کے بیچ میں مقام آراف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شہید کو مقام آراف میں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے ماں باپ اس کو معاف نہ کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم نمازوں پہ ناز کر کے، آج ہم نمازوں پہ اترا کر، آج ہم نفلی صدقوں پہ اترا کر، آج ہم ہر سال حج کر کے، ہر رمضان میں عمرہ کر کے ہم اترا رہے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر ماں باپ میں سے دونوں میں کوئی ایک بھی ناراض ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس شہید کو بھی جنت نہیں ملے گی، مقام آراف میں رکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کبھی ہم نے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے ماں باپ کا حق کیا ادا کیا؟ بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تو ایسی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنی ماں باپ کو کھلا دیا، اپنے ماں باپ کو دوا دلا دی، اپنے ماں باپ کو عید پہ کپڑے دلا دیے، ماں باپ کو گھر دے دیا، اب مجھ سے بڑا ماں باپ کا خدمت گزار کون ہے؟ یاد رکھیں آج کی اس محفل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام میں ماں باپ کا فرما بردار بیٹا کون ہے، اسلام میں ماں باپ کی فرما بردار بیٹی کون ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں دل کے کانوں سے سننا، جو گالیاں دیتے ہیں وہ بہت بدبخت ہیں، جو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں ان کا تو انجام ہی الگ ہے، اللہ اکبر، جو ان کو ستائیں، جو ان کو تکلیف پہنچائیں، جو ان کو اذیت پہنچائیں ان کا تو انجام ہی جدا ہے۔ لیکن اسلام میں ماں باپ کا فرما بردار کون ہے؟ اللہ اکبر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دے دیا تو بہت بڑا ہم نے کام کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح ذہن میں رکھو، انسان روٹی کپڑا مکان تو اپنے مزدوروں کو بھی دیا کرتا ہے، انسان جو ہے دروازے پہ پڑے رہنے والے کتے کو بھی روٹی دے دیتا ہے۔ اگر ماں باپ کو روٹی کھلائی تو کون سا احسان کر دیا، ماں باپ کو کپڑے بنائے تو کون سا احسان کر دیا، ماں باپ کو گھر میں رکھا تو کون سا احسان کر دیا۔ اسلام میں ماں باپ کا وفادار اور فرما بردار بیٹا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے، اپنے ماں باپ کا احترام بادشاہوں کی طرح کرے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو غلام تصور کرے، ان کا غلام سمجھے۔ آئیے سیدنا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے آگے آگے چلتا ہے، صرف آگے آگے چلتا ہے، بلا عذر شرعی آگے آگے چلتا ہے، تو اس بیٹے کا نام بھی ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس بیٹے کا نام، ہم میں کتنے ہیں اس مجمع میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اور اس بات پر ہاتھ بھی نہیں اٹھوایا جا سکتا ہے، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کتنے وہ ہیں جو ماں باپ کے آگے چلنے سے پرہیز کرتے ہیں؟ ارے ماں باپ کو تو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی جھریوں کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہزاروں حسینوں کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھریوں والے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے، کیونکہ میرے غیب کا رسول نے فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی اگر کوئی ماں باپ کے آگے چلے گا، ماں باپ کے آگے آگے بلا عذر شرعی، اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔
صرف ہر آدمی اس روایت کے آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ماں باپ کے وفادار ہیں، ہم ماں باپ کے فرما بردار ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے؟ ہاں، اگر رات کا وقت ہے، اندھیرے میں گرنے سے ڈر لگتا ہے تو ان کی اجازت سے ان کے آگے آگے چل سکتے ہیں۔ راستے میں کانٹے ہیں یا چھوٹا سا راستہ ہے تو ان کی آگے آگے چل سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام حالات میں ان کے آگے چلنے کی اجازت نہیں، ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کے پیچھے چلے کون؟ آج کل تو حال یہ ہے، اگر انسان جوان ہو جائے گھر کا سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ماں باپوں کو غلام کی طرح رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی سے مشورہ ہوگا، ماں باپ سے مشورہ نہیں ہوتا، دوسروں سے مشورہ ہوگا، ماں باپ سے مشورہ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام ان کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی پر بس نہیں، آج یہ ماں باپ کا دوسرا ادب یہ ہے، اگر ماں باپ کھڑے ہوں تو تم بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر ماں باپ کے کھڑے ہونے کی صورت میں بلا عذر شرعی تم بیٹھ گئے تو تمہارا شمار ماں باپ کے نافرمان لوگوں میں ہوگا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں ماں باپ نیچے بیٹھے ہیں، کرسی پہ پلنگ پہ پائے پیر ہلا کر کے بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اب تو ماں باپ کو کوئی بڈھا کہتا ہے، کوئی ماں کو بڑھیا کہتا ہے۔ یہ ہمارے شہر کی تہذیب ہے، یہ ہمارے شہر کا حال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی جوانی پر اترا کر کے اللہ کے قوانین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، بتاؤ یہ ہمارا سماج ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کو کوئی بڑھیا کہہ رہا ہے، باپ کو کوئی بڈھا کہہ رہا ہے۔ قربان جائے، ماں باپ کھڑے ہوں، آپ بیٹھ نہیں سکتے ان کی اجازت کے بغیر۔ کارپوریٹر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایم ایل اے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، مولانا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پیر صاحب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کبھی ماں باپ کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ کبھی ماں باپ کو بھی اتنی تعظیم دی؟ کبھی ماں باپ کا بھی اتنا احترام کیا؟ اگر نہیں کیا تو آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے ایک روایت سنیں۔ یہ روایت حشت بہشت میں بھی موجود ہے، اور اس کو امام حمیدی نے بھی لکھا ہے۔ حمیدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور حمیدی اس محدث کا نام ہے جس سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں۔ میرے وہ نوجوان بہت دل کے کانوں سے سنے جو ماں باپ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے اسلام میں، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے اسلام میں؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، سب یہاں سے لے کے وہاں تک توجہ دیں۔ صرف باپ کھڑا ہو، ماں کھڑی ہو، اور آپ بیٹھے رہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس کا نقصان کیا ہے؟ امام حمیدی لکھتے ہیں روایت، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اس کو پس منظر پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان کون نہیں جانتا؟ سب کو داستان یوسف موجود معلوم ہے۔ قرآن نے داستان یوسف کو احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعہ، اچھا واقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت یوسف کا واقعہ کیا ہے؟ ایک اس کا ہلکا سا اشارہ، واقعہ تو پورا نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن اس کا ایک ہلکا سا اشارہ، اللہ کرے کاش کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، جس کو یوسف صدیق کہا گیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن سوتیلے بھائیوں نے آپ کو اٹھایا، لے جا کر کے مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر آپ کو کسی نے نکالا، نکالنے کے بعد بھائیوں کو پتا چلا تو بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ مصر جانے والا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گیا۔ اس کے بعد مصر یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ مصر کے بازار میں بکنے کے بعد شاہ مصر کے یہاں آپ کا قیام رہا۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچایا۔ اس کے جرم میں، دامن بچانے کے جرم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ جیل کی قید میں ڈالا گیا۔ 10 سال تک کے یوسف علیہ السلام
जेल की मुशक्कतों को बर्दाश्त करते रहे। फिर अल्लाह ने चाहा, यूसुफ सिद्दीक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिस्र की जेल से निकलवाया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। जब मिस्र के ताजदार बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुल्म करने वाले भाइयों पर अल्लाह ने मुसीबत मुसल्लत की। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है 10 के 10 जब कैद साली में मुब्तला हो गए तो बाप की इजाजत से इन्होंने शाम से मिस्र का सफर तय किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान गए, ये हजरत यूसुफ को न पहचान सके, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचानने के बाद भी उन पर रहम किया, उन पर इनामात की बारिश की। अल मुख्तसर ये कि बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता चला कि ये यूसुफ है, तो उन्होंने कहा, यूसुफ 50 साल हो गए तुझे और बाबा को जुदा होते हुए, 50 साल से निस्फ सदी से तेरा बाबा तेरी याद में रोता है, रोता है, रोता है, आंसुओं से मुंह धोता है। उसकी वजह से हजरत याकूब की आंखों की रोशनी और बीनाई चली गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और कुर्ता उतार करके कहा, ले जाओ और ये मेरा कुर्ता मेरे अब्बा की आंखों पे रखना, अल्लाह आंखों को रोशन कर देगा। और आप जानते कुरान में आया है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे रखा गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी लौट आई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी पलट आई। आप अंदाजा फरमाएं, यहाँ पर बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात अर्ज करूं, कभी कभी हमारे नौजवान कहते हैं, यार मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। लेकिन यहाँ बात समझने की है, आंखों की बीनाई जाना मुश्किल है और बीनाई को लाना मुश्किल कुशाई है। तो अब पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते ने याकूब अलैहिस्सलाम की मुश्किल को दूर कर दिया। तो बोलो अल्लाह की अता से याकूब यूसुफ का कुर्ता मुश्किल कुशा हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बताएं, जब हजरत यूसुफ पैगंबर का कुर्ता अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा हो सकता है तो क्या जनाब यूसुफ मुश्किल कुशा नहीं हो सकते? और जब यूसुफ मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो जाने यूसुफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह की इनायतों से रता से नहीं हो सकते। बहरहाल हजरत याकूब की आंखों में रोशनी आ गई। जब रोशनी याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आई तो याकूब अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपका बेटा यूसुफ तो बादशाह बन गया। हजरत याकूब ने कहा, अल्लाह के बंदो, मैं अपने बेटे यूसुफ को देखना चाहता हूं। इतने दिन तक यूसुफ की मोहब्बत में रोता रहा, आंसुओं से मुंह धोता रहा, अब मैं जाऊंगा मेरे बेटे यूसुफ को देखने के लिए। बाप बाप होता है, बाप की मोहब्बतें होती है, बाप का प्यार होता है, माँ बाप का अंदाज जुदा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जाहिर सी बात है सारी बातें आज की इस महफिल में ही तो मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन जितनी होगी उतनी अर्ज करता हूं। कल परसों उसके बाद भी ये उन्वान जारी रहेगा और इंशाअल्लाह किस्तों में चलता रहेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और आखिरी इस उन्वान की कड़ी ये होगी कि मरने के बाद भी माँ बाप का हम पे हक क्या है, इस पर उन्वान का इख्तिताम इंशाअल्लाह होगा जहां भी होगा। लेकिन आप तवज्जो फरमाएं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने उस उम्र के अंदर, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 100 से भी तजावुज कर चुकी थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम से मिस्र का सफर तय किया। अब जरा तवज्जो करें, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी तफसीर के अंदर कि जब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मिस्र तक का सफर करते हैं तो फरिश्ते रब से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, याकूब 50 साल से रोते थे अपने बेटे की याद में, बेटा रोता था अपने बाबा यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते थे अपने अब्बा याकूब की याद में, दोनों बाप बेटे रोते थे तो हम इनके साथ मिलकर रोते थे। मौला, अब हम इनके साथ मिलकर रोते रहे तो अब दोनों बाप बेटे मिलने वाले हैं, वो हिज्र की जो है वो कुल्फतें खत्म होकर वस्ल की लज्जतों में तब्दील होने वाली है। मेरे करीम, अब वो मंजर कैसा होगा जब निस्फ सदी के बाद एक बेटा अपने बाप से मिलेगा तो दोनों के जज्बात क्या होंगे? मौला, वो मंजर हम देखना चाहते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ
جاؤ اور مصر کی زمین پہ جمع ہو جاؤ اور وہ منظر دیکھو کہ باپ بیٹے آپس میں نصف صدی کے بعد کس جذبات سے ملتے ہیں، کس پرتپاک انداز سے ملتے ہیں۔ روایتوں میں آیا، امام حمیدی لکھتے ہیں، حشر بہشت میں بھی روایت موجود ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے زمین مصر پہ قدم رکھتے ہیں، اس وقت حضرت یوسف مصر کے بادشاہ تھے اور آپ مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مصر کے تخت پر یوسف صدیق نبی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف جس کا ذکر احسن القصص ہے، جس کے نام سے قرآن کی پوری سورت ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر ہے۔ سامنے سے یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، حضرت یعقوب کے چہرے پر حضرت یوسف کی نظر پڑتی ہے۔ 50 سال کے بعد ایک بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، وفادار صدیق یوسف بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے چہرے کی نورانیت میں، وہ پورے محبت میں حضرت یوسف اتنے ڈوب گئے کہ کھڑے ہونا باپ کے لیے بھول گئے۔ باپ کے استقبال میں، باپ کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہونا یوسف بھول گئے۔ بے ادبی سے نہیں، اللہ اکبر، سستی سے نہیں، غفلت اور کاہلی سے نہیں، باپ کی محبت کے اندر چہرے باپ کے وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے، کھڑے ہونا بھول گئے۔ حضرت یوسف ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے جب بچے تھے، 50 سال کے بعد یوسف اور یعقوب ملتے ہیں، حضرت یوسف بھول گئے کھڑے ہونا، وہ پورے محبت میں بھول گئے، باپ کے چہرے میں ڈوب کے بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل کی، اے یوسف تو اپنے باپ کے استقبال کے لیے آج اٹھ کر کے کھڑا کیوں نہ ہوا؟ تو نے اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیوں نہ کیا؟ یوسف سن لے، آج کے بعد تیری پشت میں اب کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے اس سے پہلے یوسف کے گھر جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس پہ تاریخ خاموش ہے کہ وہ نبی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ بتاؤ، یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا وہ پورے محبت میں ایک بار باپ کے لیے کھڑا نہ ہو تو اللہ وہی نازل کرے کہ تیری نسل میں کوئی، اب تیری پشت میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے۔ یوسف جیسا بیٹا، غفلت سے نہیں، سستی سے نہیں، تساہلی کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں، باپ کی محبت میں اتنے ڈوب گئے۔ لوگوں کو عبرت ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف ایک بار کھڑے نہ ہو، اللہ کہتا ہے تیری پشت میں اب نبی پیدا نہیں ہوگا، تیری پشت میں اب نبی پیدا نہ ہوگا۔ جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیں، ان کے گھر اللہ کا نیک بندہ کیسے پیدا ہو؟ جو روتے ہیں نا، میرا بیٹا بگڑ گیا، میری بیٹی بگڑ گئی، کہیں ماں باپ کا دل دکھایا تھا اس لیے بگڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسلوں میں نیک ہوتے ہیں جو کبھی ماں باپ کو کا دل نہ دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کلام اس شان سے ہو رہا ہے کہ اب تیری پشت میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صرف اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے، اٹھ کر کھڑے نہ ہونے پر یہ بات کہی جا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جو لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ تنگ آ گئے ہیں، ماں باپ تنگ آ گئے اولاد کے پیچھے، میرا بیٹا میری سنتا نہیں، میری بیٹی میری سنتی نہیں۔ اسلام کا قانون کیا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے 2 باتیں عرض کروں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ آج کل تھوڑا سا کمانے لگتے ہیں نا اور ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، 500-600 روپیہ ماں کو پکڑا دیتے ہیں اور ہفتے بھر ہوج مستی کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں تم نے گھر چلانا ہے، ماں باپ سے پیسے بھی چھپاتے ہیں، ماں باپ سے پیسے چھپاتے ہیں۔ ماں باپ کو پتا چل گیا، پتا نہیں امی دوسرے بھائیوں پہ خرچ نہ کر دے، بہنوں پہ خرچ نہ کر دیں، ماں باپ سے پیسے چھپاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، ایک دن وہ تھا جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری امی ہمارے لیے پیسے چھپا کر رکھتی تھی کہ میرا بیٹا اسکول جائے گا تو میں نے اس کو دینا ہے۔ چرخہ بھر کر مائیں، بہت سارے ایسے بیٹے ہوں گے یہاں جن کو ان کی ماؤں نے چرخہ بھر کر کے اسکول پڑھایا ہے۔
بہت سے بیٹے ایسے ہوں گے وہاں جن کی ماؤں نے جن کو تراشن بھر کر کے پالا ہے. بہت سے ایسے بیٹے ہوں گے یہاں جن کی ماؤں نے برتن جھاڑو کر کے جن کی پرورش کی ہے. بہت سے بیٹے ہوں گے ایسے یہاں کہ یہ سب تو ماؤں نے نہیں کیا لیکن گھر میں بڑی مصیبت اٹھائی ہے, اپنی اولاد کو پالا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہماری مائیں دوسروں سے پیسے چھپا کے ہمارے لیے رکھتی تھی. گھر میں جب کوئی اچھی چیز آتی تھی, اچھی چیز, تو وہ ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو کھائے گا. اور جب آج ماں بوڑھی ہو گئی, باپ بوڑھا ہو گیا, اب ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز لاتے ہیں, بیوی کے لیے لاتے ہیں, تو ماں باپ سے چھپا کر لاتے ہیں. یہی حق تھا, ماں باپ کا یہی حق تھا کہ جو ہمارے لیے سب سے چھپائے, اب ہم ساری چیزیں ان سے چھپا رہے ہیں. یہی حق تھا. اور پھر سوچو, آج جوان ہو, کب تک جوان رہو گے؟ ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد بھی جوان ہوگی. اگر تم نے ان بوڑھوں کو ستایا اور سسکیاں لینے پہ مجبور کیا, کل تمہاری آنے والی اولاد اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی, اس سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچائے گی. اس لیے اللہ دور نہیں, اللہ قریب ہے, ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے بندو, جوانی کی رنگ ریلیوں میں ماں باپ کو مت ستانا, ان کو پریشان مت کرنا, ان کو اذیت مت دینا, ان کو خوش کرنا. صحابہ نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم اپنی دولت کو کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان سے کہہ دو, اگر اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب نہ مسجد میں دینے پہ ملتا ہے, نہ مدرسے پہ دینے میں ملتا ہے. مسجد مدرسوں کے مرتبے بعد میں ہیں اخراجات کے حوالے سے. پہلا نمبر ماں باپ کا ہے. ہماری دولت میں, ہماری کمائی میں پہلا حق ہمارے ماں باپ کا ہے. لیکن آج کے نوجوان چھوکرے اپنے دوستوں پہ اڑاتے ہیں, ماں باپ کو ترساتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے, اپنے ماں باپ کو ترسائیں گے, اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لوگ اپنے ماں باپ سے پیسے چھپاتے ہیں, کہاں رکھے جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا سسرال والوں سے جھگڑتے رہو, واللہ کبھی نہیں کہتا, ان کے بھی حقوق ہے, لیکن اپنے پیسے ماں باپ سے چھپا کر سسر کے پاس رکھے جاتے ہیں, ساس کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں, بیوی کے پاس چھپائے جاتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں, یہاں میری مائیں بہنیں بھی ہوگی, عورتوں کو سب سے زیادہ گھر میں کسی سے تکلیف ہے تو ساس سے تکلیف ہے. میں تو سب کے ساتھ رہوں گی, ساس کے ساتھ میں نے نہیں رہنا. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, ایک عورت پر, شادی شدہ عورت پر جتنا احسان اس کی ساس اور اس کے سسر کا ہے اتنا احسان کسی کا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا شوہر جو تجھے جوان ہو کر کے ملا ہے, یہ احسان تیرے ساس اور سسر کا تجھ پر ہے کہ انہوں نے جوان کر کے تیرے حوالے کر دیا. آج تو ان بوڑھوں سے کتنی نفرت کر رہی ہے, لیکن ان خواتین سے جو اپنے ساس سسر سے نفرت کر کے اپنے شوہر کو ان کے خلاف ورگلاتی ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک 3 سال کا لڑکا اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے مفت میں دے دے, کوئی دینے تیار نہیں ہوگا. ایک 5 سال کا لڑکا کوئی کہے مفت میں دے دے, مجھ جیسا باپ تو کبھی تیار نہیں ہوگا, اس لیے کہ باپ کو پتا ہے اولاد سے محبت کس کو کہتے ہیں. لیکن قربان جائے, اے میری بہن, تیری ساس نے جوان کیا اور جوان کر کے تیرے شوہر کو پھر جب تجھے لانا ہوا تو تجھے ایسی روا روی میں نہیں لائی, بلکہ تجھے اہتمام سے ڈھونڈا, عزت کے ساتھ تیری شادی رچائی اور تجھ کو گھر میں لایا. حیرت کی بات ہے, جس ساس سسر نے تجھے اتنے اکرام و احترام سے گھر لایا, اب تو ان کو گھر سے نکالنے کا پلان بنا رہی ہے. تو سن لے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی, اور تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج تم نے میری بہن اپنے شوہر کے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا, ان کو شوہر سے بدزن کیا, بہت جلدی وہ دن بھی آئے گا کہ تیرے بال بھی سفید ہوں گے, تیرے حسن کی جوانی بھی بڑھاپے کی جھریوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی. آج تو اپنی ساس کو گھر سے نکال,
کل تیرے بچے تیری بہویں تجھے اب تیرے گھر سے نکالیں گے. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان. میں ان بے عقل لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ کسی شخص پہ کسی کا حق ہے تو اس کے ماں باپ کا اس پہ حق ہے. ہر جگہ خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے ملتا ہے. حضور فرماتے جو ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اگر کوئی لمبی عمر چاہے تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے, ان کے ساتھ اس پہ سلوک کرے. جو اپنے ماں باپ کو گھور دے اللہ قیامت کے دن اس پہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا. تو میں بات کرنے چلا تھا, 2 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں, 2 روایتیں, اور اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس عنوان پہ روزانہ تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی. ایک جوان شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. آج لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کمائی تیری نہیں ہے, خدا جانے کس کی دعا سے تیرا بیڑا پھرتا ہے. ورنہ بہت لوگ ہیں محنت کرنے والے دنیا میں, رات دن محنت کرتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیابیوں کے پیچھے طاقت کم اور دعاؤں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے, میرے استاد میرے قائد نے مجھے یہ نصیحت کی تھی, جو کام محنتوں سے نہیں بنتے وہ دعاؤں سے بنا کرتے ہیں, اور جو کام دشمنوں سے نہیں بگڑتے وہ بد دعاؤں سے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے کبھی کسی کی بد دعا نہیں لینا, اور ماں باپ کی تو کبھی مت لینا, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا کسی کے لیے دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری دنیا کی دعا رد کرے گا, اس کی ماں کی بد دعا قبول کرے گا. اسی لیے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دیا کرو. جس نے اولاد کو بد دعا دی اس نے اولاد کو تباہ کر. اولاد کے لیے ہمیشہ دعا دو, ان کو بد دعا مت دو, ان کے لیے اچھے الفاظ کہو. آج کل میری مائیں اور بہنیں اولاد سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی تیرا جنازہ چلا جائے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ بد دعا ہے. وہ مر جائے گا, اس کا جنازہ جائے گا تو پھر تو روتی رہے گی. ایسی گالیاں کبھی نہیں دینا. کبھی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہے تو تباہ ہو جائے, اگر وہ تباہ ہو گیا تو تجھے خوشی ہوگی, تو نے تو رونا ہے. آج تو غصے میں بد دعا دے رہی, اس لیے کبھی بد دعا مت دو. استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت جن کا آج عرس بھی ہے, کل ہو چکا, وہ جب اپنے شاگردوں پہ بہت غصے میں آتے تو کہتے تھے جنتی, غصے میں کہتے تھے جنتی. اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو فرمایا گیا کہ غصے میں بھی شاگرد کو بد دعا نہ ملے بلکہ غصے میں بھی دعا ملے. طبیعت کو ایسی بنا لو کہ غصے میں بھی دعا دیا کرو, غصے میں بھی طبیعت دعا کی طرف مائل ہو. تو آقا علیہ السلام کے دیوانوں ایک جوان آیا اللہ کے رسول کے پاس, سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ, میں جتنا کماتا ہوں میرا باپ بوڑھا مجھ سے چھین لیتا ہے. توجہ کریں, یہ گھر گھر کی کہانی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے ایک جوان نے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ ان صحابہ پر رحمتوں کی برسات فرمائے. مسائل بعد میں اٹھتے ہیں, حضور کے صحابہ نے پہلے رہنمائی کی. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. بوڑھا باپ پیسے چھین لیتا ہے, مانگ لیتا ہے, یا رسول اللہ میں جتنا کماتا ہوں ان کے کہنے پہ دے دیتا ہوں. ابھی حضور اور اس جوان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں بوڑھا باپ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے میرے رسول کی بارگاہ میں آیا, رو کے کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, جب یہ کمزور تھا یعنی بچہ تھا اور میں طاقتور تھا یعنی جوان تھا تو جتنا کماتا تھا سب میں اس پہ خرچ کر دیتا تھا. اب میں بوڑھا ہوں اور یہ جوان ہے, میں کمزور ہوں, میں کما نہیں سکتا, لیکن میری بیٹیاں چھوٹی ہے, میری بچیاں چھوٹی ہے, یہ کماتا ہے تو میں اس کے لیے رقم لیتا ہوں تاکہ ان بچیوں پہ خرچ کروں. یہ پشو پیش کرتا ہے, یہ قیل و قال کرتا ہے, یعنی یہ آگے پیچھے ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بوڑھے سے کہا اے بوڑھے, تیری آواز جو تو نے بیٹے کی شکایت کی ہے, یہ تیری آواز جو تو نے بیٹے کی شکایت کی ہے, اس آواز کو سن کر جہاں جہاں تک تیری آواز پہنچی سارے کنکر پتھر رونے لگے ہیں. تیری فریاد کو سن کے سب رو رہے ہیں اے بوڑھے. اور پھر اس جوان سے کہا اے جوان,
تو اپنے باپ کی شکایت کیوں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے چھین لیتا ہے؟ سن، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے اور تیری پوری کمائی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اگر وہ تجھ سے سب لے کے خرچ کر دے تو تو اس کے حوالے سے شکایت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ ماں باپ سے چھپاتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ ہم نے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو ماں باپ کو سے چھپاتے رہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ کا غدار اور گستاخ دنیا میں نہ کبھی عزت پا سکتا ہے، نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک بات عرض کروں، یاد رکھنا، جن ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے، جن ماں باپ کی ہم اہمیت نہیں جانتے، وہ ماں باپ ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ممتا ہمارے لیے کتنی ہے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کتنی ہے، اس کو ذرا سوچو سمجھو۔ وہی ایک محبت ہے جس کو ماں باپ کی محبت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جملے برے لگے تو معاف کرنا، مسجد کا امام اپنے مصلی سے مطلبی پن سے محبت کر سکتا ہے، بیوی شوہر سے مطلبی پن سے محبت کر سکتی ہے، بیٹا باپ سے مطلبی پن سے محبت کر سکتا ہے، پیر مرید سے مطلبی پن سے محبت کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حال یہ ہے، جب تک دولت کا شجر لگتا ہے، لعب لوگوں کو ہنر لگتا ہے، جب دولت چھن جاتی ہے تو کبھی پیر کی نظریں بھی بدل جاتی ہے، مسجد کے امام کی نظریں بھی بدل جاتی ہے، کبھی بیوی کی نظریں بھی بدل جاتی ہے، کبھی بچوں کی نظریں بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، حالانکہ ہر امام، ہر پیر، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، جب تک دولت ہے تو جس طریقے سے جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی ہے، گڑ ختم مکھیاں ختم۔ ہم نے بہتوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لیکن ایک ماں باپ کی ذات ہے، تم غریب ہو تو بھی وہ تم سے پیار کرتے ہیں، تم امیر ہو تو بھی وہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ صرف خلوص سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت بڑی بے لوث ہوتی ہے۔ تتلیاں پھول سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس کو پھولوں کا رس چوسنے ملتا ہے، بھورے اس لیے گلستہ کا چکر لگاتے ہیں کیونکہ ان کو رس چوسنے ملتا ہے۔ کسی کی محبت کسی سے بے غرض نہیں، ایک ہی محبت ہے جسے ماں باپ کی محبت کہتے ہیں، وہ بالکل بے غرض ہے، بے لوث ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ اور پھر ایک بات مزے کی بتا دوں، دنیا میں بھی پیار کرتے ہیں اور ماں باپ تو آخرت میں بھی پیار کریں گے۔ ایسی روایتیں بھی ملتی ہے کہ ان کے دل تمہارے پیار میں قیامت میں بھی دھڑکیں گے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، نیک ماں باپ کو، وہ کہیں گے اللہ ہماری اولاد کو بھی ہم سے ملا دے، تو ان کی بیٹوں کے اعمال چاہے جیسے ہوں گے، ماں باپ کی عمل کی برکت سے اولاد کو ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا۔ لیکن علامہ ابن الجوزی ایک بڑا رقت انگیز واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے میں ہزار ہاں جو ہے عبرت کے موتی پروئے ہیں۔ میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں کہتا ہوا گزر جاؤں، میرا ہر جوان، میری بہن، میرا بھائی، بچہ، بوڑھا، جوان، سب ایک ایک جملے سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے جس کا مفہوم یوں ہے، حضرت سیدنا مالک الدینار، مالک ابن دینار جو مشہور تابعی میں ہیں، بہت بڑے تابعی مالک ابن دینار، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا۔ جب میں حج کے لیے گیا تو حج کے لیے جانے کے بعد میں نے دیکھا لاکھوں مسلمان ہیں جو پروانہ وار کعبے کی ارد گرد گھوم رہے ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت مالک الدینار کہتے ہیں پروانہ وار کعبے کے ارد گرد طواف کرنے والوں کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا کہ میں اللہ سے ایک دعا کروں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، تو نے جس کا حج قبول کر لیا اس بندے کا نام بھی مجھے بتا دے، اور جس کا حج تو نے رد کر دیا اس کا نام بھی تو مجھے بتا دے۔ جس کا حج اللہ نے رد کیا تھا، اللہ نے حضرت مالک الدینار کو خواب میں دکھایا، اے مالک، محمد ابن ہارون بلخی نام کا ایک شخص ہے جس کا حج ہم نے رد کر دیا ہے، اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ مالک الدینار خواب سے بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد جہاں مینا کے اندر اہل بلخ کے، اب بلخ والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، حضرت مالک ابن دینار ان خیموں کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا، اے بلخ والوں، یہ بتاؤ کہ تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ جیسے ہی بلخ والوں سے پوچھا کہ محمد ابن ہارون تم میں کون ہے، بلخ والوں نے
जबान हो करके कहा, ए मालिक तुम किसका जिक्र कर रहे हो, तुम किसका नाम ले रहे हो, तुम जानते हो इब्ने हारून कौन है? उस वक्त उन लोगों ने कहा, इब्ने हारून बल्ख का वो इंसान है, उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं है, उससे बड़ा परहेजगार पूरे बल्ख में कोई नहीं है। आप जानते हैं इब्ने हारून के तकवे को पूरा बल्ख उसके तकवे की गवाही देता है, उसकी परहेजगारी की गवाही देता है। इब्ने हारून कौन है आपको पता है? इब्ने हारून वो है जो 40 साल से ऐसा जिंदगी गुजार रहा है कि एक दिन भी उसने रोजे को तर्क नहीं किया। 40 साल से उसकी रातें ऐसी है कि पूरी पूरी रात वो कभी नहीं सोता, हर वक्त वो इबादत में मसरूफ रहता है, अल्लाह की मोहब्बत में रोता रहता है। और इब्ने हारून वो है जो 40 साल से मुसलसल हर साल पैदल हज के लिए आता है। अब हजरत मालिक दीनार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। या अल्लाह, मुझे तो ख्वाब में बताया जाता है कि इब्ने हारून का हज उसके मुंह पे फेंक मारा गया, उसका हज मरदूद हो गया, उसका हज रद्द कर दिया गया। और यहां तो पूरा बल्ख जिसके तकवे के तराने गुनगुनाता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मेरे दिल के अंदर एक और तजस्सुस पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ कि आखिर उस बंदे को देखना चाहिए कि पूरा बल्ख जिसके तकवे की दास्तान गुनगुना रहा है। मालिकुद दीनार कहते हैं, मैंने पूछा, ए बल्ख वालों बताओ इब्ने हारून रहता कहाँ है, वो इस वक्त तो मुझे मिलेगा कहाँ? उन लोगों ने कहा, वो खैमों में कयाम नहीं करता, वो जब हज के लिए आता है वो इतना मुत्तकी है, इतना परहेजगार है कि वो खैमे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे कयाम करता है, और वो पहाड़ों की वादियों में कयाम करता है, न लोगों से मिलता है, न लोगों से बातचीत करता है, वो रात और दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं पहाड़ों की वादियों की तरफ चला तो मैंने क्या देखा? एक शख्स है जिसका हाथ बाजू से कटा हुआ है और हथेली की हड्डी से जंजीर से बंधा हुआ है, और उसने अपने पैरों में जंजीर डाल रखी है और जंजीर उसने पकड़ रखी है, और आसमान की तरफ अपना एक हाथ फैला करके रो रहा है। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है और कहता है, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। अब हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं, उसकी ये कैफियत देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना इबादत गुजार बंदा और अल्लाह ने इसके हज को रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार कहते हैं, मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने हाथ नीचे किया, आंसू पोंछे और वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होके कहता है, ए अल्लाह के वली, क्या कोई ख्वाब ने आपको मेरी तरफ लाया है? बोलो आपने क्या ख्वाब देखा? जो ख्वाब देखा मुझे बता दो। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैंने सोचा या अल्लाह, ये कितना पहुंचा हुआ बंदा है, ख्वाब मैंने देखा ये बता रहा है। ऐसे में मुझे झिझक हुई कि मैं अपना ख्वाब इससे बयान करूं। ऐसी हालत में उसने कहा, ए अल्लाह के वली, क्या ख्वाब में अल्लाह ने आपको ये नहीं कहा कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, मैंने इब्ने हारून का हज उसके मुंह पे फेंक मार दिया, उसके हज को मरदूद कर दिया? बोलो आप बताते क्यों नहीं, आप कहते क्यों नहीं? मालिकुद दीनार कहते हैं, अब तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि ख्वाब का मजमून भी बता रहा था। मुझे और झिझक हुई, इतने पहुंचे हुए बंदे पर मैं किस तरीके से ये बात करूं ख्वाब की वजह से कि अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार कहते हैं, मैंने ख्वाब बयान करने की बजाय मैंने उससे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, जब तुझे पता है कि मैंने क्या ख्वाब देखा तो ये बता, आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया और मैं ख्वाब मुझे यहां तक लाया? तो उस शख्स ने रोते हुए कहा, ए मालिकुद दीनार, क्या करूं, ये आजकल की बात नहीं, ये साल 2 साल की बात नहीं, बल्कि 40 साल की ये दास्तान है, 40 साल पुरानी ये दास्तान है कि मैं हर साल पैदल हज के लिए आता हूं, लेकिन हर साल अल्लाह किसी न किसी अपने वली को, अपने बरगजीदा बंदे को ख्वाब में ये बात बता देता है कि जाकर इब्ने हारून को खबर दे दो कि अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया, उसका हज मरदूद कर दिया, उसका हज उसके मुंह पे फेंक मार दिया। अल्लाह अकबर। मालिकुद दीनार कहते हैं, ए इब्ने हारून, मेरा अल्लाह तो बड़ा करीम है, अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, बेसबब तो वो तेरा हज रद्द नहीं करता, कोई ना कोई तो उसके पीछे ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से अल्लाह 40 साल से तेरे हज को रद्द कर रहा है। अब मेरे जवानों, दिल के कानों से असल उन्वान को सुनो, इस ख्वाब का जो असल उन्वान है। हजरत मालिकुद दीनार के ये जुमले जब जबान से निकले, इब्ने हारून ने कहा,
کہا मालिक दरअसल उसके पीछे एक दर्द भरी दास्तान है। वो दर्द भरी दास्तान ये है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी उसको लिखते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में अर्ज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इब्ने हारून से मालिकुद दीनार ने पूछा, तो मालिकुद दीनार के पूछने पे इब्ने हारून कहता है, काश मेरे जवान इस बात को दिल के कानों से सुनते और यहाँ से उठने से पहले पहले अपनी इस्लाह करते, अपने नाराज माँ बाप को राजी कर लेते, उनका दिल खुश कर लेते, उनसे माफी तलब कर लेते, उनसे दूर हो गए तो उनसे करीब हो जाते, उनको मार ठोक कर बाहर निकाला तो उनके कदमों पे गिर जाते, काश उनको मनाकर अपने घर लाते, काश उनके साथ तजदीद वफा करते, उनके साथ उसने सलूक करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों इब्ने हारून कहता है, ए मालिक दरअसल बात यह है कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, इब्तिदाई जवानी मेरी थी, मुझे बुरे दोस्त मिल गए, मुझे बुरी सोहबत मिल गई, और जब बुरे दोस्त और बुरे सोहबत मुझे मिल गई तो फिर ये हुआ कि वो दोस्तों ने मुझे नशे का आदी बना दिया, मुझे शराब का आदी बना दिया। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, ऐसे दोस्त तो तुम्हें भी बहुत मिलेंगे जो कभी तुम्हें खींच कर पिक्चर में ले जाएंगे, तुम्हें खींच कर लड़कियों की नाजायज मोहब्बत की तरफ ले जाएंगे, कभी तुम्हें खींच कर जिना के अड्डों की तरफ ले जाएंगे, कभी कुत्ता गोली की तरफ, कभी नशे की तरफ, कभी हिरवाइन की तरफ, कभी कहीं ले जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सीखो। जो गुनाहों की तरफ ले जाकर तुम्हारी जिंदगी को तबाह करे, वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। इसलिए कि सच्चा दोस्त वो है, मेरे रसूल फरमाते हैं, जब तू अल्लाह को भूल जाए, वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए, वो तेरा सबसे बेहतर दोस्त है। जिना के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता, शराब के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत की तरफ ले जाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ बैठकर गंदी गंदी बातें करने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं। वो दोस्त की शक्ल में शैतान है, वो दोस्त की शक्ल में दुश्मन है, वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। दोस्त दुश्मन को पहचानो। कोई नमाज की दावत दे तो तुम उसको दुश्मन समझते हो, कोई तुम्हें दीन की दावत दे तुम उसको दुश्मन समझते हो। जो नेकी की दावत देने के लिए आता है लोग उसको देख करके भाग जाते हैं, जो गुनाह की दावत देने के लिए आता है लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छे दोस्तों की सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरे दोस्तों की सोहबत बुरे अमल से बदतर है। मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, बुरे दोस्त कोयले की तरह है। मौला अली कहते हैं, बुरे दोस्त कोयले की तरह है, जब गर्म होगा तो जला देगा और जब ठंडा होगा तो हाथों को काला कर देगा। गर्म है तो जला दिया, ठंडा है तो भी हाथों को काला कर दिया। इसलिए बुरे दोस्तों की सोहबत में न, अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहो। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते, यक साथ सोहबत बाओलिया बेहतर सब साला तात बेरिया। वलियों सोहबत में एक साथ गुजारना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। इसलिए जब दिल बेकरार हो, कभी गरीब नवाज की चौखट पर बैठ जाया करो, कभी मौलाना इसहाक की चौखट पे बैठ जाया करो, कभी सैयद शादात बाबा की चौखट पे बैठ जाया करो, कभी गौसुल आजम दस्तगीर की चौखट पे बैठ जाया करो। इसलिए कि उनकी सोहबत में एक से एक साथ गुजरेगी, 100 साल की बेरिया इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छों की सोहबत, जमीन के अंदर चले गए फिर भी बैठो, फैज मिलेगा। और जो जमीन के ऊपर अल्लाह के नेक बंदे हैं उनसे दोस्तियां करो, उलमाए हक से दोस्ती करो, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से दोस्ती करो, दीन की राह में निकलो, दीन के लिए काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सुनहरी और अच्छा मौका है कि मालेगांव में 2 रोजा इतना बड़ा अहले सुन्नत व जमात का इज्तिमा 1 और 2 मार्च को होने जा रहा है। वहां अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में नौजवान काम के लिए आते हैं, वहां काम के लिए आओ, मुबल्लिगीन की सोहबत में बैठो, नेक बनो। दर्स के लिए मुबल्लिगीन निकलती है, दावत देने के लिए निकलो, अपना वक्त अल्लाह की राह में गुजारो, अल्लाह ताला बेहतर अजर अता फरमाएगा। और बुरे दोस्तों की सोहबत से रहो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों के साथ रहा, काफिर होकर मरा, और असहाबे कहफ का कुत्ता नेकों के साथ वलियों के साथ रहा, अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नत अता फरमा दी। पता चला अच्छों की सोहबत अच्छी होती है, बुरों की सोहबत में मत रहना। तो इब्ने हारून अपनी दर्द भरी दास्तान बताते हुए कहता है, ए मालिकुद दीनार, जवानी की इब्तिदा थी, बुरे दोस्त मुझे मिल गए,
बुरी संगत मुझे मिल गई, उन्होंने नशे का आदी बना दिया। नशा बुरी चीज है, नशा करने वाला कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं। नशा करने वाला अपनी बेटी के साथ ज़िना भी कर सकता है, अपनी माँ के साथ बुराई भी कर सकता है, पड़ोसन को गाली भी दे सकता है। नशा बड़ी बदतरीन चीज है, उम्मुल खबाइस है नशा, बुराइयों की जड़ है नशा, बुराइयों की माँ है नशा। नशा मत करो, नशे से सच्ची तौबा करो। नशा करने वाले गटरों के किनारे पड़े होते हैं, गटरों के अंदर पड़े होते हैं, उनके बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं करता, उनकी बेटियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते। लोगों, अगर अपने भले के लिए नहीं सुधरते तो कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सुधर जाओ। गंजड़ी, चरसी और माअज़ल्लाह कुत्ता गोली खाने वाले, शराब पीने वाले, उनके बच्चों का कोई सरपरस्त नहीं होता। उनकी बीवी कसम पुरसी की हालत में तानों के दरमियान सिसकते हुए जिंदगी गुजारती है। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलो। अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा एक ही मर्तबा दी है, इसको बुराई में इस्तेमाल मत करो, कुछ अच्छे काम कर जाओ। मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी मौत पैदा करके तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। इसके बाद ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी, इससे पहले भी ये दुनिया की जिंदगी नहीं थी, इसके बाद भी नहीं मिलेगी। यहाँ चंद घड़ियों के लिए आए हैं, आखिरत को सुधार लो, आखिरत को संवार लो, जिंदगी को बदल दो, जिंदगी को तब्दील कर दो, वरना बुढ़ापे में पछताओगे। जवानी अय्याशी में गुजारोगे, बुढ़ापे में पछताओगे। या फिर अगर तुमने जिंदगी गुजार दी अय्याशी में, मरने के बाद पछताने से काम नहीं चलेगा। इब्ने हारून कहता है, ए मालिकुद दीनार, मेरे दोस्त बुरे थे, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया, मुझे नशे में डुबा दिया, और नशे का जब मैं आदी बन गया, एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। लड़खड़ाते कदम से जब मैं अपने घर आया तो मैं घर आने के बाद माँ के साथ सामना हो गया, और दिनों में कभी माँ से सामना नहीं होता था, या इतना नशा नहीं करता था, इतनी शराब नहीं पीता था। उस दिन कुछ ज्यादा ही पिला दी गई तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं नशे में उन लोगों को पता चल रहा था। जब माँ का सामना हो गया, माँ की ममता तलब गई, माँ की ममता बेचैन हो गई, और माँ ने मुझे एक तमाचा लगाया और मुझसे कहा, बदबख्त, आज माह रमजान शरीफ की पहली शब है, रमजानुल मुबारक की आज पहली रात है, और तू नशे में धुत होकर के आया। इब्ने हारून कहता है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, इब्ने हारून कहता है, मैं नशे में था। वो कहता है, मैं नशे में था, ए मालिक, मैं नशे में था। मेरी माँ ने मुझे मार कर कहा, बदबख्त, आज तू रमजान शरीफ की पहली रात में नशे में डूब करके आया है, कितनी मुबारक रात है आज। बस वो कहता है कि मुझे गुस्सा आया, मैं शैतान के हाथों का खिलौना बन गया। ए मालिक, मेरी माँ ने मुझे मारा, तो चूंकि मैं नशे में था, मैंने अपनी माँ को मारना शुरू की। जब मैंने अपनी माँ को मारा, मारते मारते भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ए मालिक, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया और उठा करके जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। जब मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में फेंका, जिस माँ के एहसान का बदला कोई चुका नहीं सकता, इब्ने हारून कहता है, मालिक, मैंने अपनी माँ को तंदूर में डाल दिया, मेरी बीवी ने मुझे धक्का दिया, मैं बिस्तर पे पड़ गया, फिर मुझे होश न रहा। आधी रात के बाद इब्ने हारून कहता है, जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब मैंने अपनी बीवी को आवाज दी तो मेरी बीवी ने तल्ख और कर्क लहजे में जवाब दिया। जब उसने तल्ख और कर्क लहजे में जवाब दिया तो मैंने कहा, ए मेरी वफादार बीवी, आज से पहले भी तो मैं नशा करता था, आज तू इतने गुस्से में क्यों है, तू क्यों आज इतनी नाराज है? तो उसने कहा, बदबख्त, जब तू अपनी माँ का वफादार न हुआ तो तू किसका वफादार हो सकता है? देख, तू अपनी माँ का कातिल है, तूने अपनी माँ को कत्ल किया है, तू अपनी माँ का कातिल है, जालिम। वो कहता है कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, मेरी माँ मर चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था, क्योंकि चिड़िया खेत चुग चुकी थी। मुझे गुस्सा आया, मैंने कुड़ाली ली, कुड़ाली लेकर के अपना एक हाथ काट लिया और उसको जंजीर से अपनी पिछली की हड्डी से, हसली की हड्डी से बांध दिया। जितनी दौलत थी सब खर्च अल्लाह की राह में सदका किया कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। जितनी कनीजे और गुलाम थे सब आजाद कर दिया, सब अल्लाह की राह में कुर्बान किया। उस दिन के बाद से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पूरी पूरी रात पढ़ता हूँ। लेकिन मालिक,
نہ دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ عبادت کی قبولیت کا کوئی اثر ہے۔ 40 سال سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی ولی آ کر کہتا ہے تیرا حج رد ہو گیا۔ مالک بس بات اتنی ہے کہ ماں کا قاتل ہو، شاید اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ماں باپ کا قاتل ہو۔ ہمارے فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ شرابی مرے گا، جواری مرے گا، کتنا بھی گنہگار مرے گا، اس کی جنازے کی نماز ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو، لیکن ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ صرف کوئی چھرا لے کے ماں کو قتل نہیں کرتا، ماں باپ کو کوئی تلوار سے ہی اور بندوق سے ہی کوئی قتل نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کو صدمے دے دے کر مار ڈالتے ہیں ان کا شمار بھی ماں باپ کے قاتلوں میں ہو سکتا ہے، ان کا شمار بھی ماں باپ کے قاتل ہو۔ ان کو مت ستاؤ، وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں کہ ان کے قاتلوں میں تمہارا نام نہ جائے۔ وہ ماں باپ، وہ ماں کا قاتل ابن ہارون 40 سال تک رات رات بھر دن دن بھر عبادت میں رہا، پیدل حج کیا، اللہ نے اس کے حج رد کیے۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں، اب توجہ سے سنو، مالک الدینار کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے ہاتھ جھٹکے اور ہاتھ جھٹک کر کے کہا بدبخت تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا نہ دے۔ یہ کہہ کر کے جب میں پلٹا پشت کیا تو وہ روتے ہوئے اس کی آواز آئی، اے غموں کو کھولنے والے اللہ مجھے معاف کر، میری مغفرت فرما دے۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اور میں نکل چکا تھا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں غصے کی کیفیت میں تھا، مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں آیا، لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹ گیا میرے دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، اور جب دل کی آنکھیں بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں آمینہ کا لال عبداللہ